बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने 2008 से लेके आज तक यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं तंजीम का, ओहदेदारों का, कारकुनों का, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने 2008 से लेके आज तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अवाम, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने उनको संभाला है, आपने इनके साथ दिया है, आप इनके दुख दर्द और खुशी में इनके साथ रहे हैं। तो इस बात का मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अब मैंने ये फ़ैसला लिया है कि मैंने खुद यहाँ कंबर शदात कोट से MNA का इलेक्शन लड़ना है ताकि मैं खुद यहाँ का आवाम का ज़िम्मेदारी ले सकूँ और मैं खुद आपका ख्याल रख सकूँ। और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे। आप मेरे नुमाइंदे बन के यहाँ के अवाम का खिदमत करते रहें। आपने मेरे और कंबर शदात कोट के अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करना है। आपने मेरे पैगाम उन तक पहुँचाना है और उनका पैगाम मुझ तक पहुँचाना है। मसले क्या है, इश्यूज़ क्या है, तकलीफ़ क्या है, आपने वो मुझे बताना है ताकि हम मिलके इनके तमाम मसाइल का हल निकाल सकें। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने कायदे अवाम के साथ काम किया, जिस तरीके से यहाँ के अवाम ने, आप सब ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया, वैसे आप मेरे साथ मिलके काम करें। हम कल इंशाअल्लाह ताला लाड़कानों में मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा है उसका बाकायदा लॉन्चिंग का मैं एक फ़ंक्शन कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला वहाँ हमारा मीडिया के दोस्त भी होंगे, सारे कम्युनिटीज़ भी होंगे और मैं तफसीलन आपकी जो मंशूर है, आपका जो एजेंडा है, आपका जो 10 नकाती एजेंडा है, उस पे मैं एक ब्रीफिंग भी दे रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप यही जो मेरे 10 नकाती एजेंडा है, इन तमाम पॉइंट्स को आपने लेके घर घर जाना है, पाकिस्तान के अवाम को बताना है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वादे हैं, ये मेरे वादे हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ। और इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत बनता है तो ये तमाम जो हमारे 10 नुकात है हम इन पे अमल दरामद करेंगे। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला जब हमारा हुकूमत सुबह सिंध में बनता है तो मैं चाहूँगा, मैंने कल खैरपुर में ऐलान भी किया कि हम इंशाअल्लाह ताला अगला जो सूबाई बजट बनता है उससे काफ़ी पहले हम पूरा सिंध का दौरा करेंगे, आने वाले जो मुंतखब हुकूमत होगा उनके साथ, और हम खुली कचहरियाँ रखेंगे जगह जगह और आपके साथ मिलके, अवाम के साथ मिलके फ़ैसले करेंगे कि उनका बजट है, आपका बजट है, आप इस बजट में से क्या मंसूबे चाहते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, ताकि हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ मिलके एक ऐसा अवामी बजट लेकर आए जो अवाम का मसाइल का हल निकाल सके। साथ साथ मेरे कुछ ख्वाहिशात हैं, मेरा कुछ कुछ काम जो मैं यहाँ आपके यहाँ करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला पिछले
جو 1-2 سال پہلے سیلاب ہوا، میرا خیال میں اس کے سب سے زیادہ نقصان اگر کہیں ہوا تو نوشہر و فیروز دادوں اور یہاں ہمارا کمبر شداد کوٹ میں ہوا۔ میں نے پرائیورٹائز کیا تھا، اس لیے کم ٹائم تھا ہمارے پاس، آخری سال تھا، چند مہینے تھے، تو میں نے حکومت کو کہا تھا کہ آپ کا پرائیورٹی لوگوں کا گھر بنانا ہے، جو سیلاب متاثرین کا گھر کو نقصان ہوا اس کو ہم نے بنانا ہے، اور ساتھ ساتھ ان عورتوں کو، ان خواتین کو مالکانہ حقوق دلوانا ہے۔ مجھے ریسنٹلی شکایت ملا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے دوران ہمارا اس پروگرام سست روی کا شکار ہے۔ انشاءاللہ تعالی فیبری 9 کو ہم انشور کریں گے کہ یہ تیزی سے مکمل ہو جائے، جو بھی متاثر ہوئے ہیں ان کو نہ صرف مالکانہ حقوق ملے مگر انشاءاللہ تعالی ہم ان کو وہ پکا گھر بنا کے دیں گے۔ میں نے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ میں اس سیلاب کے بعد ہمارا جو 50% تعلیمی ادارے متاثر ہوئے ہیں، ان کو نقصان ہوا ہے، وہ ٹوٹ چکے ہیں، تو میں نے صوبائی اور وفاقی بجٹس میں پورا سندھ کا جو تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچایا گیا ان کو پھر سے تعمیر کرنے کے منصوبہ بنایا، وہ بھی رکا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس منصوبہ کو بھی ہم تیزی سے مکمل کریں گے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے نیا تعلیمی ادارے صوبہ بھر میں کھڑا کر دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لاڑکانہ شہر میں چاہے وہ NICVD ہو، چاہے وہ SIUT ہو، تمام صحت کی سہولتیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں گے کہ آہستہ آہستہ ہم یہاں کمبر شداد کوٹ پہ بھی معیاری صحت کی سہولتیں پہنچائیں۔ ہم نے جو لاڑکانہ شہر میں یہ سالڈ ویسٹ کا نظام شروع کیا، جس سے اب گھر گھر جا کے ان کا کچرا اٹھایا جا رہا ہے، اور میں نے دیکھا ہے اس کا کافی اچھا امپیکٹ ہوا ہے ہمارا لاڑکانہ شہر میں۔ تو انشاءاللہ تعالی شداد کوٹ شہر سے ہم شروع کریں گے اور ہم وہاں بھی اسی قسم کے منصوبے لے کر آئیں گے۔ جو میں ایک میگا پروجیکٹ کروانا چاہ رہا ہوں کمبر شداد کوٹ کے لیے، اور میرے خیال میں اس کا فائدہ پورا سندھ کا ہوگا، کہ جیسے صدر زرداری صاحب نے ڈراوٹ ڈیم بنایا، جس سے جام شوروں میں جب بھی بارشیں آتی، سیلاب آتے ہیں تو وہ ڈراوٹ ڈیم بھر جاتا ہے، تو ویسے ہی ہمیں یہاں سندھ اور بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ ایک ڈیم بنانا پڑے گا، تاکہ جب اگلی بار خدا نہ خواستہ سیلاب آیا تو ہم اس کا نقصان سے نہ صرف بچ سکے مگر اس پانی کو بچا کے یہاں کے عوام کو فائدہ پہنچا سکے۔ اور جو دوسرا میگا منصوبہ ہے جس کا ہم نے پچھلے بار وفاقی بجٹ میں بھی کوشش کیا مگر ہم سے نہیں ہو سکا، کہ جو اریگیشن کا نظام ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ٹیل اینڈ تک وہ اس میں بہتری لے کر آئے تاکہ یہاں کے عوام متاثر نہ ہوں۔ تو یہ اب ایک طرف ہمارا پورا پاکستان کا ایجنڈا ہے، وہ ایجنڈا بھی آپ نے میرے نمائندے بن کر، میرے آواز بن کر گھر گھر پہنچانا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم لوکلی جو ہمارا لانگ ٹرم پلان ہے اس کے لیے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کمبر شداد کوٹ کے لیے کیا پلان ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور پورا پاکستان کا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہ تمام جو ہمارے خواب ہیں، جو ہمارے منشور کے ایجنڈا آئٹمز ہیں، ہم مل کے اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے۔ مگر فیبری
8 کو آپ نے بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوانا ہے. ہم آپ کا اب کمپٹیشن ہے، یعنی 196 کا کمپٹیشن ہے 194 سے اور لاہور کی 127 سے. تو آپ نے انشاءاللہ تعالی میں فیبری 9 کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس نے سب سے بہتر پرفارم کیا، کس نے مجھے سب سے زیادہ مارجن دی، کس نے سب سے زیادہ ووٹ اکٹھا کیا. تو یہ کمپٹیشن چل رہا ہے میرے کمبر شہداد کوٹ کا تنظیم کا، میرے لڑکانوت کا تنظیم کا اور میرا لاہور کا تنظیم کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون فیبری 8 کو، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ہمارا علاقہ فیبری 8 کو سب سے بہتر پرفارم کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے، مل کے جدوجہد کریں گے تو جیت آپ کی ہوگی، جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی.